من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ اور کتنے ہی انبیاء تھے کہ ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا بہت سے اللہ والوں نے فما وہنوا نہ انہوں نے سستی کی نہ ہمت آری لما اصابہم فی سبیل اللہ اس تکلیف کی وجہ سے جو انہیں اللہ کے راستے میں پہنچی تھی وما ضعفوا اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی وما استکانوا اور نہ دشمن کے سامنے دبے نہ اپنے آپ کو جھکایا واللہ یحب الصابرین اللہ رب العزت صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسلمانوں کو اس آیت میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں جہاد کا جو حکم ملا ہے یہ صرف آخری امت کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ پہلے انبیاء کی قوموں پر بھی جہاد فرض تھا۔ وہاں جہاد کیا، جیسے حضرت طالوت علیہ السلام 313 آدمی ہیں اور جالوت کا لشکر 1,00,000 کا ہے اور ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے اور اللہ فتح دیتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹا سا گروہ بڑے پر غالب آ گیا اللہ کے حکم سے۔ ہاں، بعضوں نے ایسا بھی کیا جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جہاد فرض ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یہ بڑے سخت لوگ ہیں، ہم نہیں جا سکتے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ تو یہاں کا بہت سے انبیاء ہیں، ان کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر جہاد کیا۔ تو امت محمدیہ کو بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی جہاد ہوتا رہا ہے، فرض ہوا ہے، ہاں تمہارے اوپر ہی صرف فرض نہیں ہے، لہٰذا جب پہلوں پر بھی فرض ہوا ہے انہوں نے بھی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا ساتھ دینے والے، لکھا ہے کہ گویا آپ کے ساتھیوں جیسے فدائی اور شیدائی کسی اور پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اپنی جانیں قربان کرتے۔ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے لاہور میں ایک بیان دیا اور کیا کہتا ہے کہ وہ شخص علیہ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ جب وہاں ہوا تو ان کے ساتھ والے چھوڑ گئے ساتھ ان کا، اور ایران میں جو ہے وہ خامنہ ای مر گیا لیکن ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کفریہ الفاظ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اپنی جانیں قربان کی ہیں لیکن آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ اور کبھی کیا جملے بولے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ وہ ساتھی نہیں ملے جو خمینی کو ملے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور نبی کی توہین ہے کہ گویا یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ ثم علیہ باللہ ناکام دنیا سے گئے؟ نہ، آپ کامیاب ترین تھے۔ آپ کو جو لوگ ملے، جو حضرات صحابہ کرام ملے، اپنی جانوں کے انہوں نے نذرانے پیش کیے ہیں، پھر انہیں کوئی بھی چیز راستے سے ہٹا نہیں سکی۔ یہاں قرآن نے ذکر کیا فما وہانو، فرمایا انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے سستی نہیں دکھائی
کہ اب لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس تکلیف کی وجہ سے جو اللہ کے راستے میں انہیں پہنچی، کبھی بھی سستی نہیں دکھائی اور کبھی انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ آزمائشیں آئیں ان پر، بڑی سے بڑی آزمائش آئی، لیکن انہیں وہ آزمائشیں ان کے پاؤں میں لغزش بھی نہ ڈال سکی اور انہیں جو ہے گویا ایمان سے ہٹا ہی نہ سکی۔ اور اس پر اگر غور کریں اور دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب مسیلمہ کذاب کے مقابلہ ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس وقت مسیلمہ کذاب جنگ یمامہ، اور اس کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے، اور بلکہ جنگ یمامہ میں جو صحابہ شہید ہوئے بہت سے صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں 1400 صحابہ شہید، جن میں 700 قرآن کے حفاظ تھے۔ اور جب وہ شہید ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارزانا، اللہ ہمارا پیغام ہماری قوم تک پہنچا دے، آج ہم یہاں اپنے جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی۔ تو اسی طرح مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جب شہید ہوئے صحابہ کرام تو ایک صحابی کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور بھی ہوئے، ان میں ایک تھے انصاری صحابی حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے جب مسیلمہ کذاب کے سامنے لایا گیا تو مسیلمہ کذاب نے ان سے یہ سوال کیا، عمر 25 یا 26 سال تھی، کہا اپنی جوانی پر رم کھاؤ، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ تو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے، لہذا تیرے ساتھ مقابلہ جہاد کرنا ہم فرض سمجھتے۔ تو مسیلمہ کذاب حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہا میں بھی تو ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن کہا تو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن ساتھ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ محمد کے صدقے میں مجھے نبوت ملی ہے، جیسے قادیانی آج یہی کہتے ہیں کہ یہ ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے۔ تو کہا کہ تو یہ کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو ان کے صدقے میں مجھے ملی نبوت۔ کہا تو لعنتی ملعون ہے، تجھے نہیں مانتا، میں صرف محمد عربی کو سچا نبی مانتا ہوں۔ جب یہ کہا تو مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اقطعو کا اربن اربن، سن پھر میں تمہارے جوڑ جوڑ کو الگ کر دوں گا، میں تمہارے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر فرماتے انت وذاکا، کر لو جو کچھ تم نے کرنا ہے، دیکھی جائے گی۔ اب بلایا جلاد کو، اور حضرت حبیب ابن زید کا دایاں بازو کاٹا، اور جب ماں تک پہنچا، ماں بیٹے کا کٹا ہوا بازو دیکھ کر جو ہے وہ رونے لگی اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی۔ دوبارہ پوچھا مجھے مانتا ہے؟ کہا تو لعنتی ملعون، تجھے نہیں مانتا ہوں، محمد اللہ کے سچے نبی ہیں۔ بایاں بازو کاٹ دیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہدائی کا بایاں بازو کاٹا، ماں تک پہنچا، ماں نے بیٹے کا کٹا ہوا بازو دیکھا اور ماں رونے لگی اور کچھ دعا کی، پھر دائیں ٹانگ پھر بائیں ٹانگ، آخر میں سر کاٹا، اور جب ماں تک پہنچا کٹا ہوا سر تو ماں بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھ کر مسکرائی اور عرش کی طرف نظریں اٹھا کر کہا اللہ یہ میرا تحفہ قبول کر لینا، اور اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو خطاب کر کے کہا واہ میرے بیٹے، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا، تجھے پالا ہی میں نے آج کے لیے تھا۔ یہ کیفیات تھی صحابہ کرام کی، اپنی جانیں دے دی لیکن وہ بالکل ذرا بھی ایمان سے نہیں ہٹے اور ان کے قدموں میں لغزش نہیں آئی۔ وہی ذکر ہے، فرمایا فما وہنوا، پس انہوں نے سستی نہیں دکھائی، ہمت نہیں ہاری، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو انہیں زخمی کیا گیا، جو انہیں شہید کیا گیا، ان کے ساتھیوں کو شہید کیا، وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، اور نہ انہوں نے اپنے سر کو جھکایا، دشمن کے سامنے دبے نہیں ہیں۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرفتار کیا اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے، عیسائی بادشاہ کے سامنے رکھا، کہا تم اسلام کو چھوڑ دو۔ فرمایا نہیں میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ کہا اچھا بھی پتہ چلے گا، اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تیرے ساتھ۔ کہا اس کو لے جاؤ اور اس کو تیر مارو، لیکن تیر اس کو لگے نہیں،
اس کے کانوں کے ساتھ سے تیر گزرتا رہے، اس کو تیر مارتے رہو۔ جب یہ ڈرایا پھر لے کر آئے، پھر کہا کہ ایمان لے آؤ، اسلام کو چھوڑ دو اور عیسائیت کو قبول کر لو۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا اس کو لے جاؤ اور تیل کا ابلتا ہوا کڑاہا دکھاؤ، اور دکھا کر کے، ڈالنا نہیں، صرف دکھاؤ کہ اس میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ وہاں لے جایا گیا، اور جب وہ دیکھا گیا اور ڈالنے کے لیے باری آئی تو حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اب لے آؤ، بلایا، کہا بولو، کہا نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں ایمان کو۔ کہا رو کیوں رہے تھے؟ ڈر رہے تھے۔ کہا بیوقوف تو کیا سمجھا میں ڈر رہا تھا؟ موت سے ڈر رہا تھا؟ نہیں، میں اس لیے رو رہا تھا، آج ایک جان ہے اللہ کے دین پر جا رہی ہے، کاش کہ ہر بال میں جان ہوتی اور یہ ساری اللہ کے دین پر میں قربان کر دیتا، میں اس لیے رو رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے حضرات صحابہ جن کے بارے میں کہا وَمَسْتَقَانُوا، کبھی بھی ان کے سر جھکے نہیں ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور جب دشمن کا مقابلہ ہوا، تکلیفیں برداشت کی، تو دل سے دعائیں کیا نکلتی تھی؟ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، کہ جب بھی یہاں پر یہ آئے مقابلے میں تو اپنے رب کے سامنے مخاطب ہوئے اور اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کرتے رہے اور کہتے رہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں اپنے معاملے میں، حد سے تجاوز کر دیا ہے، دوسروں کو ہم سے اذیتیں پہنچی ہیں، لہٰذا اللہ ہمیں معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں کو ثابت رکھ، ہمیں ثابت قدم رکھ دشمن کے مقابلے میں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ پتہ چلا ایمان والوں کے دو ہتھیار ہیں، ایک کیا ہے صبر، اور دوسرا اللہ سے دعا کرنا۔ یہی ہوا کہ میں نے ابتدا میں جو عرض کیا کہ حضرت طالوت 313 لوگ ہیں اور جالوت 1,00,000 کا مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن کیا تھا؟ صبر اور دعا تھی، اور اللہ نے صبر اور دعا کی وجہ سے انہیں گویا فتح دی، کہ فتح اور ناکامی اور کامیابی کا تعلق قلت اور کثرت سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کی مدد پر نظر سے ہے۔ اللہ کی مدد پر نظر رکھی جائے اور اللہ رب العزت پر ایمان پکا ہو تو اس پر آگے فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اللہ نے انہیں پھر دنیا میں بھی بدلہ دیا۔ دنیا میں کیا بدلہ دیا؟ مدد کی، مال غنیمت عطا کی، فتح عطا کر دی، وَحُسْنَ ثواب الآخرہ، اور آخرت کا تو بہترین اجر اور ثواب، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اللہ وہ عطا فرمائیں گے اور وہاں درجات بلند ہوں گے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی مدد آدمی کے ساتھ جب ہوتی ہے کہ جب اس کی نظر اللہ رب العزت پر ہو، اللہ سے اس کو مدد کا یقین ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے دعائیں کرے، تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔